عام جو ہے توحید کی ان کا کہ اس کی جو بیسک 3 اقسام تو ہم نے ذکر کیا تھا کہ توحید جو ہے کسی کا مسلمان ہونا اور پھر اس کے بعد اس کا موحد ہونا ضروری ہے. اگر کوئی مسلمان ہو گیا اور موحد نہیں ہوا، موحد سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، کسی قسم کا بھی شرک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں کرنا. کیوں کہ شرک جو ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھی تنبیہ فرمائی اور انبیاء تک کو یہ کہا کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے تمام اعمال جو ہیں وہ کیا کر دیے جائیں گے، غارت کر دیے جائیں گے، یعنی ضائع کر دیے جائیں گے. یہ انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. اس لیے مسلمان ہونا اور مسلمان ہونے کے بعد موحد ہونا ضروری ہے. اور موحد ہونے کے لیے توحید کی معرفت ضروری ہے، اور توحید کی معرفت کے لیے توحید کی اقسام کا پتہ ہونا ضروری ہے. انسان مسلمان ہو گیا، اس کے بعد موحد ہونا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ توحید کی معرفت حاصل کرے کہ توحید کیا چیز ہے. تو عموماً توحید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی جتنی بھی صفات ہیں اور اعمال میں اور عبادات میں یکتا مان، ایک اکیلا مان، اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرانا. یہ توحید ہے. آگے اس کی اقسام ہیں کہ کون سی قسم جو ہے وہ کس توحید کو خاص ہے. تو اس کو 3 قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے. ایک ہے توحید ربوبیہ، دوسری ہے توحید الوہیہ، اور تیسری ہے توحید اسماء و صفات. توحید ربوبیہ جیسا اس کے نام سے ہی ہمیں معلوم ہو جانا چاہیے کہ یہ توحید کی وہ قسم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا رب ہونا ثابت ہوتا ہے اور ہمیں اس کا اقرار کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا رب ہونا کسی ایک عمل میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا رب ہونا بے شمار چیزوں میں ہے. اس کی کونی نشانیوں میں ہے، اس کے خالق ہونے میں ہے، اس کے مالک ہونے میں ہے، اس کے رازق ہونے میں ہے. اللہ تعالیٰ کو رب ماننا کیسے کہ اللہ تعالیٰ رازق ہے،
مالک ہے، خالق ہے، قادر ہے، قضا و قدر، اس کا مالک ہے اللہ تعالیٰ۔ تو ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو یکتا مانا کہ وہی رزق کے دینے والا ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی مارنے والا ہے، اور جی مدبر الامر، تدبیر بنا ہوا۔ توحید کی یہ جو قسم کی میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اس پر مشرکین عرب جو گزرے ہیں ان کو بھی کوئی اعتراض نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں کہا کہ ان سے پوچھو کہ تمہیں کون رزق دیتا ہے، تمہارے اوپر کون بارش برساتا ہے، تو سیقولون اللہ، جواب کیا دیتے تھے؟ یہ تو کرنے والا اللہ ہے، ہم مانتے ہیں یہ اللہ ہی دیتا ہے، اللہ ہی کرتا ہے، پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہی اللہ ہی ہے۔ تو یہ ایسی قسم ہے کہ اس کے ماننے سے انسان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ یہ کہنا شروع کر دے جی کہ میں مسلمان ہوں۔ توحید ربوبیہ انسان کے اسلام میں داخل ہونے کی شرط نہیں ہے، یہ یاد رکھنا۔ اگر توحید ربوبیہ کو ماننے والے اسلام میں داخل ہوتے یا انہیں مسلمان کہا جاتا تو مشرکین مکہ جو تھے یا مشرکین عرب جو تھے وہ تو مسلمان ہوتے، ان کو تو ان چیزوں پر اعتراض ہی نہیں تھا۔ تو توحید ربوبیہ اسلام میں داخل ہونے کی شرط نہیں ہے، اول شرط جسے کہتے ہیں۔ اور توحید ربوبیہ کا کوئی اقرار کرتا ہے تو وہ کافر بھی ہو سکتا ہے، مشرک کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس میں ضروری نہیں ہے کہ مسلمان ہی ہو۔ جہاں تک تعلق ہے توحید اور وحیہ کا، تو یہ قسم جو ہے یہ انسان کو دائرہ اسلام میں داخل کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس کا تعلق عبادت کے ساتھ خاص ہے، ٹھیک ہے، اس کا تعلق عبادت کے ساتھ، اور جہاں معاملہ عبادت کا آئے گا وہاں پر مشرکین کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ آپس میں اختلافات شروع ہو گئے۔ اس سے پیچھے کوئی اختلاف نہیں تھا، لیکن جب کہا گیا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، تو یہاں پر انہیں اعتراض ہوا۔ آپ اللہ کو خالق مانے، رازق مانے، کچھ بھی مانے، لیکن جب یہاں آئیں گے جہاں پر بتوں پر ضرب پڑے گی تو وہاں پر انہیں اعتراض ہو، مخالفت یہاں سے شروع ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی اس قوم میں موجود تھے، صادق اور امین کے نام سے جانے جاتے تھے، اور لوگ آپ کی عزت تقریم کرتے تھے، اپنے فیصلوں میں آپ کو خالص مانتے تھے، اور کوئی بھی بڑی پرابلم ہوتی تھی تو آپ کے پاس اس کے سلوشن کے لیے آتے تھے۔ اس میں بہت بڑی مثال ہمارے پاس کعبہ کا حجر اسود کی تنصیب تھی کہ جب 4 قبائل جو تھے ان کے آپس میں اختلاف ہو گئے کہ کون نصب کرے گا یہ، تو انہوں نے کہا کہ جو شخص سب سے پہلے یہاں موجود ہوگا صبح آئے گا باہر سے، تو وہی اس کی تنصیب کرے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہلے پہنچ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک چادر منگائی اور وہاں پر حجر اسود اس میں رکھ کے چاروں قبیلوں کو کہا کہ آپ اٹھاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے وہاں پر نصب کر دیا۔ تو یہ اس قوم کے درمیان قولوا لا الہ الا اللہ کہنے سے پہلے آپ کی حالت، وہ سب جانتے تھے کہ کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی شراب نوشی نہیں کی، کبھی زنا کاری نہیں کی، پارسا ہے، سچے ہیں، تو یہ چیزیں ان کے لیے قابل قبول تھی، ان کے معاشرے کا یہ رکھ رکھاؤ تھا۔ لیکن جب بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جمع کیا، ان کی دعوت کی اور پھر کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، اس وقت انہوں نے اختلافات شروع۔ اس وقت ابو لہب نے کہا کہ تو نے ہمیں اسی لیے بلایا تھا کہ ہمارے جو الہ ہیں ان کے مقابلے میں تو ایک الہ کو لے کے آ جائے۔ تو یہ اختلاف کی اصل وجہ تھی۔ اور آج کا جو حال ہے ہمارا مسلمانوں کا، وہ ان مشرکین کے دور سے بھی کیا گزرا ہے۔ بات تھوڑی سی شاید سخت ہو، لیکن یہ سچ ہے کہ آج اگر ہم اپنی قوم، مسلمان قوم جو ہے، اس کا حال دیکھیں کہ توحید کا کیا لیول ہے ان کا، تو یہ مشرکین عرب سے بھی گئے گزرے۔ اب یہ کوئی نہ کہے کہ ہم انہیں مشرکین کہہ رہے ہیں یا یہ یا وہ، ہمارا اس سے کوئی وہ نہیں ہے۔ ہم ایک چیز واضح کر رہے ہیں کہ اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کہ جو پہلی قومیں کر کے اسلام سے خارج ہو گئی ہیں، کیا وہی چیزیں ہم نہیں کر رہے، بلکہ ان سے بڑھ کے کر رہے ہیں۔ لیکن پھر بھی الطاف حسین حالی کی وہ ہے نا نظم کہ شوق سے جی عبادت جس کی چاہے کریں، ہاں نبیوں سے بڑھائیں، اور پھر بھی ان کے ایمان میں کوئی فرق نہ آئے۔ تو یہ چیز توحید اور الوہیہ، یہاں پر اختلاف پیدا ہوا، اور اس کا تعلق ہی عبادات سے ہے۔ عبادات کی جتنی بھی اقسام ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ تو جو توحید الوہیہ کا اقرار کرنے والا ہے، وہ توحید ربوبیہ کو آٹومیٹک ماننے والا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جس نے توحید کی دوسری قسم کو مانا، وہ پہلی کو آٹومیٹک ماننے والا ہے۔ کیوں؟ اگر سوچا جائے تو اصل میں اس کو پہلے ہونا چاہیے، توحید الوہیہ جو ہے اس کو پہلے ہونا چاہیے، کیونکہ توحید ربوبیہ اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ تو پہلی قسم یہ ہونی چاہیے، لیکن پہلی ربوبیہ ہے۔ تو کیوں؟ اللہ تعالیٰ رب ہوا تو ہی تو اس کی عبادت شروع ہوئی نا۔ جب ہم نے اس کو رب مانا تو اس کی عبادت کی ہم نے اس کی کونی نشانیوں کو دیکھا تو ہم نے اس کی ربوبیت کا اقرار کیا۔ ہم نے لوگوں کو مرتے دیکھا تو ہم نے مانا کہ ہاں وہ مارتا ہے۔ ہم نے لوگوں کو پیدا ہوتے دیکھا تو ہم نے مانا کہ ہاں وہ پیدا کرنے والا ہے۔ بارش کو برستے دیکھا تو ہم نے کہا کہ ہاں وہ بارش کے برسانے والا ہے۔ تو پہلے ہم نے اس کے رب ہونے کا اقرار کیا، اس کے بعد ہی اس کی عبادت شروع کی۔ تو اس لیے توحید الوہیہ اس کو ربوبیہ کے بعد رکھا۔ تو عبادت کی جتنی بھی اقسام ہیں یہ
صرف اور صرف کس کے لیے خاص ہیں؟ ایک اللہ رب العزت کے. اس میں ایک عمل جسے ہم عام سمجھتے ہیں، معمولی سا سمجھتے ہیں، اور وہ دعا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عبادت کا درجہ دیا. الدعاء هو العبادہ، دعا کیا ہے؟ عبادت ہے. اور عبادت اللہ کے سوا کسی کی جائز نہیں ہے. اللہ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں ہے. کہاں کہاں کھڑے ہو کے ہم جو ہے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا شروع کر دیتے ہیں؟ کس کس کا وسیلہ بنا کے ہم دعا مانگنا شروع کر دیتے ہیں؟ یہ عبادت ہے تو ایک اللہ کے لیے خاص ہے. سجدہ عبادت ہے تو صرف اور صرف اللہ کے لیے خاص ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. حکم نہیں دیا. کیوں؟ جائز نہیں. ہم کہاں کہاں اپنے ماتھے ٹیکتے ہیں، کہاں سر پر سجود ہو جاتے ہیں. ہم جائزہ نہیں لیتے کا. ہمیں یہ چیزیں دیکھیں جائز نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند فرماتے تھے محفل میں داخل ہو کے اگر کوئی کھڑا ہو تو اس کو کباہت سمجھتے تھے، کہتے تھے کہ یہ جائز نہیں. اور نہ ہی کسی بیٹھے ہوئے شخص کو اٹھاتے تھے کہ تم ادھر سے ہٹو اور یہاں میں بیٹھوں گا، یا کوئی بڑی مسند والا آ گیا تو وہ بیٹھے گا نہیں. ایسا کوئی طور طریقہ. تو عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے خاص ہے. توسل، استعاذہ، استعانہ، یہ وسیلہ، یہ صرف اور صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں. ہم یہی تو مشرکین بھی کہتے تھے نا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت دی کہ لا الہ الا اللہ کہو اور یہ سب چھوڑ دو بتوں کی پوجا، تو انہوں نے بھی تو یہی اعتراض کیا تھا. انہوں نے یہی کہا تھا، دلیل انہوں نے یہی دی تھی کہ یہ تو ہمارے لیے اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے. یقربونا الی اللہ، یہ تو ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں. تو اس کا مطلب کہ ان کے دل میں یہ نہیں تھا کہ یہ حبل ہے، لات ہے، منات ہے. ان کے ذہن میں ان کا تقدس تھا. جو سمجھ لیں کہ جیسے آج کل ہمارے ذہن میں کسی کی بزرگی ہوتی ہے، کسی کی پاکیزگی ہوتی ہے، پارسائی ہوتی ہے. جتنے بھی مزارات پر ہم جاتے ہیں دعا مانگتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ یہ پارسا لوگ ہیں، پاکیزہ لوگ ہیں، اللہ کے قریب رہنے والے لوگ ہیں. تو وہ مشرکین جو تھے ان کے ذہن میں بھی یہی چیزیں تھیں کہ یہ تقرب والے لوگ ہیں، یعنی پہنچے ہوئے لوگ ہیں، لہذا ہم ان کے ذریعے سے اللہ تک پہنچیں. اگر وہ یہ ذہن رکھ کے کرتے تھے تو ہم کون سا ذہن رکھ کے کرتے؟ تو یہ مشابہت ہے کن کے ساتھ؟ مشرکین کے ساتھ. اس سے بچنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابہت بھی اختیار کرنے سے بچنے کا کہا. من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہو جائے گا، انہی میں سے ہو جائے گا. ٹھیک ہے، باقی چیزوں کو چھوڑ دیں، ہم کسی لمبی بحث میں نہیں پڑتے. اگر آپ یہ کرتے ہیں وسیلہ لے کے، تو مشرکین بھی تو یہی کہتے تھے اور وسیلہ لیتے تھے. تو مشابہت مشرکین کے ساتھ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کم از کم اس چیز کو تو مان لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو تو مان لو. مشابہت اختیار کرنا چھوڑ دو. انہوں نے دین میں ہی نہیں کسی بھی عمل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا.
یہود و نصارہ جو ہے داڑیاں رکھتے تھے اور مونچھیں لمبی کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، مونچھیں ہلکی کر لو. ہم نے ان کی مخالفت کر دی، مشابہت اختیار نہیں کر. جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، لیکن توجہ ہماری جو ہے وہ ایسے امور کی طرف جاتی نہیں ہے. تو دعا بھی اگر ہم نے مانگنی ہے تو صرف اور صرف ایک اللہ سے. اور اس نے حکم بھی دیا ہے قرآن میں، ادعونی استجب لکم. اگر وہ کسی واسطے وسیلے کا ہوتا اس میں تو اللہ تعالیٰ ذکر کرتا. اور سب سے بہترین وسیلے کا جو ذریعہ ہوتا وہ کون ہوتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء صالح. اللہ تعالیٰ کہتا کہ ان کو بیچ میں رکھ کے اس کے بعد آنا پھر استجب لکم، میں تمہاری دعا کو پھر قبول کروں. نہیں، ڈائریکٹ کہا کہ مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعاؤں کے قبول کرنے والا. تو یاد رکھیے کہ دعا اور اس کے علاوہ عبادت کی جتنی بھی اقسام ہیں وہ صرف اور صرف ایک الہ اللہ کے لیے خاص ہے. تو یہ توحید الوہیہ قرآن میں بے شمار اس کی مثالیں موجود ہیں. لاسٹ ٹائم میں نے یہ پیپر دیا تھا تو اس میں سارا موجود ہے کہ کہاں کہاں اس کی مثالیں موجود ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا تو صرف اس لیے توحید الوہیہ کا رسالہ جو ہے یہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث اسی لیے فرمایا، مقصد ہی ان کا یہی تھا کہ وہاں جا کے آپ نے اللہ کے ایک ہونے اور عبادت کی تمام اقسام کو اس کے لیے خاص کرنے کا حکم دینے کے لیے. تو یہ دو اقسام جو ہیں ہم نے ذکر کی تھی. یہ دونوں اقسام جو ہیں توحید کی، ان میں مشترک کیا چیز ہے؟ یعنی یہ اس میں فرق کیا ہے اور مشترک کیا ہے؟ جو ربوبیہ ہے اور الوہیہ، ان کا ماخذ کیا ہے؟ کہاں سے ڈیرائیو ہے؟ جو ربوبیہ ہے یہ اس کا ماخذ ہے اللہ کا نام الرب. الرب اس سے ہے یہ ربوبیہ. اور جو الوہیہ ہے، الوہیہ اس کا جو ہے الہ. الہ الہ کیا ہے؟ الہ ہے معبود. اور معبود کون ہوتا ہے؟ جس کی عبادت کی جائے. معبود وہ ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے. تو یہ الہ سے مشتق ہے، اس کا ماخذ الہ ہے. ربوبیہ کا جو تعلق ہے وہ کونی امور. کونی امور کیا ہے؟ کائنات کے جو امور ہیں
زمین کا بننا، آسمان، چاند، ستارے، سورج، یہ اللہ کی کیا ہے؟ کونی نشانیاں ہیں، کونی نشانیاں ہیں، اس کو کہتے ہیں الامور الکونیہ۔ تو یہ اللہ کی کونی نشانیاں ہیں، بڑی بڑی نشانیاں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی۔ جی کائنات، کائنات کی جو نشانیاں ہیں، تو کائنات جو ہے خالی ہماری زمین نہیں ہے، بے شمار کائنات ہیں، اور مزید بھی دریافت ہوتی جا رہی ہے۔ جو سائنس ابھی مزید جو ترقی کر رہی ہے، تو نئی سے نئی گلیکسیز جو ہیں ان کو فائنڈ کر رہی ہے، تو یہ بڑھتی جا رہی ہے، ایکسپینڈ ہوتی جا رہی ہے۔ تو کونی نشانیاں جو ہیں، یہ بڑی بڑی اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں، ان میں ہمارے سامنے جو ہیں، یعنی جنہیں دیکھ کے ہم کہتے ہیں کہ ہاں اس کو مانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ یہ کوئی نہیں کر سکتا ہے، تو یہ زمین ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، آسمان ہیں، تو یہ کونی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، یعنی کائنات کے اندر جو نشانیاں بڑی بڑی موجود ہیں۔ اور دوسری ہے القدریہ۔ القدریہ قضاء و قدر کے جو معاملات ہیں، وہ قضاء و قدر، اس میں خالق مالک ہونا، رازق ہونا، یہ چیزیں شامل ہیں قدریہ میں۔ اور الوہیہ جو ہے، اس کا تعلق شرعی امور کے ساتھ، شرعی امور کے ساتھ، شرعی امور میں عبادت کی تمام اقسام آ جاتی ہیں۔ نماز ہے اس کا اپنا طریقہ ہے، روزہ ہے اس کا اپنا طریقہ ہے، اصل اسلام کے جو 5 ارکان ہیں اس میں شامل ہو جاتے ہیں، جیسے زکوٰۃ ہے، حج ہے، روزہ ہے، نماز ہے۔ تو یہ شرعی امور ہیں۔ شرعی امور جو ہیں ان کے تقاضے بھی ہیں کہ انہیں کس طرح بجا لانا ہے۔ تو تمام شرعی امور جن کا تعلق عبادات سے ہے، اس کا طریقہ وہی ہونا چاہیے جو ہمیں اللہ کے رسول نے بتایا ہے۔ اگر اس سے ہٹ کے ہم اپنی مرضی سے کوئی طریقہ وضع کریں تو وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس کا اقرار کرنے والے کون ہیں؟ ربوبیہ کا اقرار کرنے والے مشرکین بھی تھے، ٹھیک ہے، اور مسلمان تو ہو ہی جاتا ہے، لیکن اس کا اقرار کرنے والے مشرک تھے۔ پہلے بات ہو رہی، بات کی نہیں، پہلے اس کا اقرار کرنے والے مشرک تھے۔ جیسے میں نے ذکر کیا کہ مشرکین عرب جو ہے ان کو، مشرکین مکہ، ان کو اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں،